سورۃ العصر ہے یہ ہمارا آج کا سبق. اللہ ہمارا مل بیٹھ یہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے اس چھوٹی سی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنا باعث اجر بنائے. اللہ ہمارے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنائے. ان گناہوں کو مٹ کر نیکیوں کے بننے کا ذریعہ بنائے. اللہ باعث شفا بنا دے, رحمت بنا دے, برکت بنا دے, دو جہانوں کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنا دے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے آزادی اور جنت کے داخلے کا ذریعہ بنا دے. یقیناً قرآن مجید سارا شفا بھی ہے, ہدایت بھی ہے, اور بہت سارے خزانوں کا مرکز و محور بھی ہے, اور معتبر اور اتھینٹک اور 100% سے بھی زیادہ سچائی پہ مبنی اس میں باتیں بھی ہیں اور اس میں خبریں بھی ہیں. میں تو یہ اکثر طالب علمی لب و لہجے سے یہ کہا کرتا ہوں, دنیا کا سب سے سچا چینل رب کا قرآن ہے. دنیا کے اندر سب سے سچا نیوز رب کا قرآن ہے. دنیا کے اندر سب سے سچا لٹریچر, دنیا کے اندر سب سے سچا رسالہ, دنیا کے اندر سب سے اچھا میگزین, دنیا کے اندر سب سے اچھی کتاب وہ رب کا قرآن ہے. نصیبہ اس کا ہی ہوگا جو اپنا تعلق اس قرآن سے جوڑ لے. اللہ ہمیں یہ بہاریں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ تسلسل اللہ ہمیں تا حیات قائم رکھے. بھائی بات کر رہے تھے, اللہ ہمیں اخلاص کی بنیاد پر قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا بنا دے. ہمیں سمجھنے والا اللہ سمجھانے والا بنا دے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, سلف کے شب و روز, لیل و نہار, خوشیاں غمیاں اس قرآن کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے گزر گئیں. بچپنے سے چلے تھے, جوانیاں بیت گئیں, بڑھاپے کے دام عالم میں اس دنیا سے چل بسے. اللہ اکبر. لیکن ساری زندگی ایک بات کا خوف ان کے اوپر طاری رہتا تھا کہ یہ ہمارا پڑھنا پڑھانا, یہ سیکھنا سکھانا, یا اعمال صالحہ, ہماری کوششیں اور ہماری یہ سعییں ضائع نہ ہو جائیں. یہ خوف رہتا تھا, اور اپنے اعمال کو وہ چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اللہ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, اللہ ہماری کسی بھی نیکی کو ضائع نہ کرنا. پہلے ہی ہم کرنے سے قاصر ہیں, اللہ کسی نیکی کو ضائع نہ کرنا. یہ سورہ مبارکہ اپنے تعارف کے لحاظ سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مشہور و معروف بات ہے. اور امام صاحب نے جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کیا, یوں ہی یہ بات اس سورہ مبارکہ کے بارے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اور انسانوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے فقط 114 صورتوں کے بجائے ان میں سے ایک سورۃ العصر ہی نازل فرما دیتے تو سمجھداروں کے لیے, دراؤں کے لیے, کامیابی کا رستہ ٹٹولنے والے, تلاش کرنے والے انسانوں کے لیے یہ سورہ ہی کافی تھی. اگر کوئی سمجھے تو. اگر یہ بات کو میں تھوڑا سا زمانہ ماضی میں اور پیچھے لے کے جاتا ہوں تو مجھے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے, جن لوگوں نے زمانہ نبوت میں اس سورہ کو نازل ہوتے دیکھا اور آقا کی زبان سے پڑھتے پڑھاتے دیکھا اور سنا, اور آقا کی تربیت سے اس سورہ کو سیکھا, وہ صحابہ جب ایک دوسرے کی ملاقات کرتے تو جہاں اس سے زندگی کے احوال لیے جاتے, ساتھ انہیں ہر ملنے والا ملاقات کے موقع پر نصیحت میں جو درس دیتا, جو سبق دیتا, جو نصیحت کرتا, وہ سورۃ العصر پڑھ کے انہیں پیغام دیتا. یہ صحابہ کی سیرت ہوا کرتی تھی. وہ ایک دوسرے سے ملتے, سلام خیر کرنے کے بعد, وہ عافیت دریافت کر لینے کے بعد ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھ کر سنایا کرتے تھے تاکہ تمہیں
اپنی کامیابی اور ناکامی کے راز تمہیں یاد ہیں۔ اس سورہ کا سبق جس انسان نے اپنے سینے میں بسا لیا، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اس نے بنا لیا، یوں سمجھے وہ دنیا کے اندر ہی چلتا پھرتا رب کی جنت کا مہمان انسان ہے۔ یہ کوئی معمولی سورہ مبارکہ نہیں ہے۔ اس کا پہلا جملہ سے لے کر آخری جملے تک، پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک انسان کے لیے بہت بڑے پیغام دیے ہیں۔ آئیے توجہ کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ عصر عربی کے اندر زمانے پر بھی بولا جاتا ہے۔ کس پر بولا جاتا ہے؟ زمانہ پر۔ زمانہ پر والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اور پھر عام میں بھی استعمال ہوتا ہے، اخبارات اور عام زبانوں پر بھی۔ عصر حاضر کے حالات، عصر حاضر کی ذمہ داریاں، عصر حاضر کے نوجوان، ٹھیک ہے، یہ الفاظ جو عصر حاضر مطلب موجودہ اس زمانے کے نوجوان، اس زمانے کی ذمہ داری، اس زمانے کی سیاست، اس زمانے کا نظام۔ تو عصر کہتے ہیں عربی کے اندر زمانہ۔ اللہ گویا کہ قسم اٹھا رہے ہیں، مجھے زمانے کی قسم، زمانے میں بڑے احوال ہیں، بڑے حالات ہیں، بڑے تغیر ہیں، بڑے تبدل ہیں۔ زمانے کے اندر صبح بھی آتی ہے، زمانے کے اندر شام بھی آتی ہے، دوپہر بھی آتی ہے، اور یہ ساری سردی گرمی بھی آتی ہے، یہ خوشیاں غمیاں بھی آتی ہیں، اور یہ سارے جو ادوار ہیں یہ سارے زمانے کا، ان سارے زمانوں کا مرکب عصر ہے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، زمانہ ماضی ہو، زمانہ حال ہو، زمانہ مستقبل ہو، مجھے ہر ایک زمانے کی قسم، اس لیے بھی ان سارے زمانوں کا مالک، بادشاہ، خالق کون ہوں؟ اللہ۔ اسی سے عقیدے کی بات بھی سمجھ لیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات کہی ہے، یہ انسان، یہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے اور مجھے یہ تکلیف دیتا ہے۔ ہاں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسان، کیا یہ مسلمان، کیا کوئی بندہ اپنے خالق اللہ کو بھی گالی دیتا ہے؟ ہاں، اللہ کہتے ہیں جب یہ بندہ کہتا ہے نا یہ زمانہ برا آ گیا، زمانے پر جب تبرہ کرتا ہے، انا دہر، زمانہ تو میں خود ہوں، زمانے کے تغیر و تبدل اور اس کی ہیر پھیر بدلنے کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو گویا کہ وہ برا بھلا کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے یہ گالی دیتا ہے۔ اس سے بھائیو یہ سمجھ آتی ہے کبھی بھی زمانے کو برا نہ کہا جائے۔ برا بھی ہم خود ہیں، ہمارے اعمال برے ہیں، ہمارے رویے برے ہیں، ہمارا اخلاق برا ہو چکا ہے، ہمارے لین دین، معاملات، کاروبار، تجارت اور یہ معیشت، معاشرت ہماری بری ہو گئی ہے، ہمارے اخلاق اور رویے برے ہو گئے۔ زمانہ تو کل بھی اللہ ہی کا، زمانے کو کبھی برا نہ بنائے۔ یہ جب بھی کوئی چار لوگ بیٹھے ہوئے ہو نا تو وہ شکوہ گلا دینا ہو، کیوں جی نذیر صاحب، شکوہ گلا دینا ہو تو کیا کرتے ہیں جی؟ زمانے برا ہو گیا، زمانے کو برا جی حالات جی ہاں یہ اصلاح کرنا، زمانے کو کبھی برا بنا رکھے۔ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اسی سے ایک اور بات بھی سمجھیں، آقا نے کہا تھا جب بھی تم نے قسم اٹھانی ہو تو فقط اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کی مرضی چاہے۔ قرآن بھی پڑھ لیں، میں آسمانوں کو پڑھتا ہوں تو سورج، چاند، ستارے، ان کی روشنائیوں کی بھی قسم رحمان اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر دن اور راتوں کو دیکھتے ہیں تو دن اور رات کی بھی قسم اٹھانے والے اللہ ہیں، زمانے کی قسم اٹھانے والے اللہ ہے۔ انسان اور انسان کے احوال اور یہ دیگر اوقات کار کی اور اشیاء کی قسم اٹھاتے ہیں اللہ۔ اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ جس کی مرضی قسم اٹھائے کہ وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، لیکن ہم مخلوق کو کیا حکم ہے کہ جب بھی قسم اٹھائے تو فقط اللہ کی۔ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اور اس کا دوسرا معنی والعصر، عصر سے مراد نماز عصر ہے، نماز عصر ہے۔ یاد رکھو جس نے نماز عصر کو سنبھال لیا وہ بندہ کامیاب ہے، اور جس کی نماز عصر ہی جاتی رہی وہ دنیا کے اندر تباہی کے دائرے پہ ہے۔ آقا نے کہا تھا من صلی البردین دخل الجنہ،
جو انسان دو نمازیں ٹھنڈی دو نمازوں کا اہتمام کر لیتا ہے ان کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت ہے اور وہ دو ٹھنڈی نمازیں نماز فجر اور نماز عصر نماز عصر ہے اور آقا نے کہا تھا اللہ اکبر کہ نماز فجر اور نماز عصر کا وہ وقت ہوتا ہے جب ڈیوٹی آسمان کے فرشتے جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کی ڈیوٹی بدلتی ہیں جنہوں نے رات ہمارے ساتھ گزارنی ہوتی ہے وہ عصر کے وقت آتے ہیں اور وہ فجر کے وقت جاتے ہیں اور جنہوں نے سارا دن ہمارے ساتھ گزارنا ہوتا ہے وہ فجر کے وقت آتے ہیں اور عصر کے وقت واپس جاتے ہیں تو رب جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو وہ کہتے ہیں اللہ تیری مخلوق فلاں فلاں لوگوں کے پاس سے ہے کہا بتاؤ کس عالم میں کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو کہا اللہ جب گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے جب آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے فرشتوں کی دعا گواہی حاضری ہماری لگ رہی ہے پریزنٹ ہو جائے اللہ کے ہاں پریزنٹ ہو جائے ایبسنٹ نہیں ہو جو انسان اللہ کے ہاں ایبسنٹ ہو جائے گا وہ اللہ کی ہر نعمت سے ایبسنٹ ہے وہ اللہ کی ہر برکت سے اللہ کی ہر فضل اور نصرت سے بندہ محروم ہے یاد رکھیے یہ نماز عصر اور نماز جو ہے فجر یہ ہماری حاضری کا وقت ہے اس وقت گھروں میں مت رہیں اس وقت بستروں کے اوپر مت سوئیں اس وقت اپنے کالج جائیں اپنی یونیورسٹی جائیں اپنے اسکول جائیں اپنا مدرسہ جائیں جو ہمارا اصل مدرسہ وہ اللہ کا گھر ہے جہاں پہ باجماعت نماز کا اہتمام ہے جہاں آواز بلند قرآن بھی پڑھا جاتا ہے ایک امام کے پیچھے اس وقت نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے اس وقت جا کے اپنی حاضری لگوائیں اور حاضری لگانے والے مانیٹر آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں ان کی حاضری لگوائی جائے اپنا نام اس رجسٹر کے اندر درج کروائیں سوچیں اس وقت ہماری کتنی غیر حاضریاں لگ چکی ہیں جو لگ گئی ہیں وہ معافی مانگے اور اپنی حاضری کو درست کیجیے کہ والعصر مجھے نماز عصر کی قسم اور میں نے دو حدیث آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم یہ حدیثیں اپنے پلے باندھے اپنے دماغ میں بٹھائیں اور اسے بار بار دہرائیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں انہیں بار بار دہرانا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے نماز کے اثر کا آقا کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑ دیا فَكَأَنَّمَا غُفِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ گویا کہ اس کے جو خزانہ جو جمع پونجی بیوی بچے اس کا سارا مال و متاع اس سے چھین لیا گیا ہے کہ چور آئے ڈکیٹی کر جائے کوئی ڈاکو آئے وہ ڈکیٹی کر کے چلا جائے چور چوری کر کے چلا جائے لوگ آتے ہیں رشتہ دار آتے ہیں اسے حوصلہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ مدد کرے گا تھانہ کچہری تک اس کی معاملت کرتے ہیں لیکن جس کی روزانہ اتنا نقصان ہو رہا اس کے لیے کون جائے ڈیلی یہ نقصان ہوتا ہے جس کی نماز عصر ضائع ہو رہی ہے جو کاروبار چلا رہا ہے دکان چلا رہا ہے کھیتی باڑی کر رہا ہے لیکن نماز عصر وہ چھوڑ رہا ہے کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے اس کی دکان ضائع اللہ کے ہاں اس کی دکان میں کوئی برکت نہیں اس کے مکان میں اس کے کاروبار میں اس کی تجارت میں کوئی برکت نہیں جس کی نماز عصر نہیں ہے ہاں وہ نیکیاں بھی کرتا ہے لیکن نمازیں بھی پڑھتا ہے عصر کو چھوڑ دیتا ہے تو سنیے بخاری کی حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑ دیا حبط عملہ اس کے پہلے عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے اتنا بڑا نقصان بھئی نیکیوں کو سنبھال کرنی بڑی مشکل ہے اور ایک آدمی نیکیاں کرتا بھی ہے اس کا بیگ ہی لیک ہے ایک بیگ کے اندر چیزیں ڈالتا جا رہا ہے جتنی مرضی ڈالتا جا رہا ہے نیچے سے بیگ لیک ہے تو وہ ساری ضائع یہ نماز عصر یہ بیگ لیک سمجھیں جس کی نماز عصر وہ فجر بھی پڑھتا ہے زور بھی پڑھتا ہے مغرب و عشاء بھی پڑھتا ہے عصر چھوڑا تو اپنی نمازوں کو ضائع کر رہا ہے اس حدیث کو سمجھیں پلے باندھیں اور اس بڑے الارم کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کریں اپنے بچوں پہ نافذ کریں اپنے اہل خانہ پہ نافذ کریں نمازیں 5 پڑھنی ہے باجماعت پڑھنی ہے نماز عصر نماز فجر کا خصوصی اہتمام کرنا ہے اللہ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کیسے مولا عصر مجھے قسم ہے عصر کی ان الانسان بے شک انسان ہر ایک انسان
لفی خسرین، یقیناً میں انسان کا صانع ہوں، میں انسان کا خالق ہوں، میں اسے پیدا کرنے والا ہوں، میں اسے بنانے والا ہوں۔ جو میں سمجھتا ہوں زمانہ میں کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا، میں رب کہتا ہوں ہر ایک انسان خسارے میں ہے، ہر ایک انسان خسارے میں، امیر ہے، غریب ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، گورا ہے، کالا ہے، دکاندار ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے، ہر ایک انسان خسارے میں۔ اللہ اتنا بڑا مسئلہ، ہر ایک تیرا پیدا کرتا انسان خسارے میں ہے۔ اللہ کو بچنے کی سبیل، اللہ کو بچنے کا راستہ، بچے گا کون؟ اللہ اکبر، اللہ نے خود ہی بچنے کا راز بھی بتا دیا، اپنائیں گے انشاءاللہ، رب سے مدد مانگ انشاءاللہ۔ سب سے پہلا فارمولہ، جس خسارے کو رب نے کہا ہے، جو خسارہ رب نے بتایا، یہ فصلوں کا دور ہے، فصل منجی کٹائی ہو چکی ہے، فصل آگے گردن کی کٹائی ہو رہی ہے، اب لوگ مشورے لے رہے ہیں سمجھداروں سے، دناؤں سے، جن کا یہ شعبہ ہے ان سے سمجھتے ہیں۔ اب بھی گندم کی جو ہے نا فصل بیجنے کے لیے اچھے سے اچھا مشورہ دیں، کیسے اچھی فصل ہو سکتی ہے، اور جو اس وقت منجی کے اندر خسارہ ہو ان کو نوٹ کر رہے ہیں، نیکسٹ ٹائم اس سے بچنے کے لیے بھی تدابیر منجی کی فصل آنے سے پہلے سوچے جائیں گی۔ اللہ اکبر، فارمولے ڈھونڈے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ منجی، گندم، یہ گنا، یہ فصلوں کے خسارے، ان سے بچنے کی ادویات اور ٹوٹکے یہ سب یوز کرتے ہو، پوچھتے ہو، رب سے بھی پوچھ لو نا، ہم خسارے میں ہیں، کامیابی کیسے ملے گی؟ اور سب سے پہلا فارمولہ، الا الذین آمنوا، وہ بچیں گے خسارے سے جن کے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ ایمان بچاتا ہے خساروں سے۔ ایمان کو دوبارہ سے بار بار اسے تجدید میں لائیں، اس کی تربیت کریں، ایمان کی پرورش کریں، ایمان کو پالیں۔ لوگوں نے گھوڑے پالے ہوئے ہیں، لوگوں نے جانور پالے ہوئے ہیں، لوگوں نے بڑا کچھ پالا ہوا ہے، بڑی اشیاء کی پرورش کر رہے ہیں، بڑی چیزوں کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو، ایمان کا ایک سیکنڈ بھی اور پوری دنیا کے سارے خزانے ایمان کے ایک سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا خزانہ ایک مرد مسلمان کے پاس وہ ایمان ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان آنے والی طوفانوں سے، آنے والی سیلابوں سے اور تیز تن چلنے والی ہواؤں سے، وہ جنہوں نے ٹپکا ٹپکا کر ایک قوم کو تباہ کر دیا، وہ برسنے والے پتھروں سے، وہ بستیوں کو الٹ جانا اور ان کی تباہیوں سے، اگر قوم کے غرق ہو جانے سے اور یہ سارے عذابوں سے اگر کوئی چیز بچاتی ہے تو وہ ایمان ہے۔ وہ کل جو بچے تھے وہ ایمان والے بچے تھے، جو کل غرق ہوئے، جو تباہ ہوئے، جو ملیا میٹ ہوئے، وہ کون تھے؟ ایمان تھے۔ اس لیے ایمان بہت بڑی دولت ہے، بلکہ ایمان کی تو وہ بہار تھی، ایمان کی وہ بہار تھی، ایمان کی قوت پر کل مسلمان 313 بھی 1000 پہ ہے بھی نظر آئے تھے۔ میں اقبال نے کہا تھا نا، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں بھی ہے تو کرتے ہیں غلامی۔ وہ ایمان کی قوت تھی، وہ 313 نے اور 1000 کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسے ان کے مقابلہ کیا، آنے تک ان کے معاملات تک، نسلوں تک، یہ آج یہ تاریخ ہوگی، یہ کافر کو بتایا گیا۔ ہم مسلمان کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سب سے پہلے میدان میں ہم کافروں کو شکست ملی تھی، کس سے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان بہت بڑے تھے، یہ ایمان ہی وہ طاقت تھی کہ عہد فروخی میں جب وہ دجلہ کا پل توڑ دیا گیا، اللہ اکبر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ امیر قافلہ، تو سمندر کے اندر گھوڑے دوڑا دیے۔ علامہ اقبال نے یہاں پہ بھی کہا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کی ہماری ایمانی تاریخ ہے۔ ایمان بہت بڑی قوت ہے، یاد رکھیے گا۔ ایمان ہی اصل بڑے بڑے خساروں سے بچاتا ہے، بڑے بڑے ظلم و ستم سے بچاتا ہے۔ وہ 13 سالہ جو مکی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم ہوئے تھے، یہ ایمان کی بنیاد پر، اللہ اکبر، اس کے صبر پر وہ جھیلتے رہے۔ ایمان ہی کی وہ قوت بڑھاتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، اور مدینے میں جا کے انتقام کی قوت اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پہ دی۔
پوری اسلام کی ہسٹری کی قوت دیکھ لیں، ایمان کی بنیاد ہے۔ اور پہلا فارمولہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کی پرورش کرنی ہے، ایمان کو بچانا ہے، ایمان کی حفاظت کریں۔ نگاہ کی حفاظت کے ذریعے ایمان محفوظ ہوگا، کان کے ذریعے، دماغ کے ذریعے، دل کے ذریعے، ہاتھوں کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور پکڑنے سے، معاملات، معاشرے سے، اخلاق کے اچھے رویے سے ایمان اچھا ہوگا۔ اگر ان چیزیں کے اندر کمی پیشی ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ، نیک اعمال کا کرنا۔ جس انسان کے اندر نیک اعمال ہے، نیک اعمال جو ہے انسان کے ایمان کو بڑھاتے ہیں، ایمان کی قوت کو بڑھاتے ہیں اور ایمان کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ جسم ہے نا، جسم، اس جان کی خوراک کیا ہے؟ روٹی کی کھانا پینا۔ جان کے تحفظ کے لیے کھانا ہے، اللہ اکبر، اور ایمان کے تحفظ کے لیے اعمال صالح ہے۔ جیسے روٹی کے بغیر، کھانے کے بغیر جان محفوظ نہیں، ایسے اعمال صالح کے بغیر ایمان محفوظ نہیں۔ ایمان کی حفاظت، اعمال صالح، یہ موٹا ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی توانائی بڑھتی ہے، قوت بڑھتی ہے اعمال صالح کے ذریعے۔ قرآن مجید کی دلیل سے یہ بات سمجھیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب ان پہ رب کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کرنا، تلاوت سننا یہ عمل ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کا توکل اپنے رب پہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ مضبوط، یہ ایمان کی وجہ۔ لہٰذا دوسری چیز ہے اعمال صالح۔ اعمال صالح کو اپنی زندگی میں لائے، نیک اعمال، نماز 5 وقت، عمل صالح، زکوٰۃ جو ہے وہ نصاب کو پہنچ چکی ہے، مال نصاب کو پہنچ چکی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی عمل صالح ہے۔ ڈیلی صدقات و خیرات کا کرنا عمل صالح ہے۔ اچھا بولنا، قول معروف صدقہ، قول معروف صدقہ، اچھی بات کہنا بھی خیر عمل ہے، عمل صالح ہے۔ غیبتوں سے بچنا، چغلیوں سے بچنا، نیکیوں کا کرنا، اللہ اکبر، یہ عمل صالح ہے۔ اور جو انسان عمل صالح کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کا دیے ہوئے خسارے سے بندہ وہ بچتا ہے جو اعمال صالح کرتا ہے۔ تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینا، حق کی پہچان کروانا، حق کا تعارف کروانا اور حق سنانا، حق سننا، حق کا پیغام آگے پہنچانا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو وصیت بھی ہو تو حق کی ہو، بھائی جان آپ قرآن پڑھا کریں، آپ حدیث پڑھا کریں، آپ نمازیں پڑھا کریں، آپ روزے رکھا کریں، یہ اعمال صالح ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حق بات ہے۔ حق بات کیا ہے؟ سب سے بڑی کتابی شکل پر ہمارے پاس حق کی شکل میں کیا ہے؟ حق کا قرآن ہے، یہ حق ہے۔ محمد علی شان کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس حق کی شکل میں ہے، اللہ اکبر۔ اور دنیا کے جانے کے بعد اللہ اکبر میدان محشر، پلصراط، میزان اور جنت، جہنم، یہ سارا کیا ہے؟ حق ہے، ایک حدیث کا خلاصہ۔ والنار حق والجنت حق، یہ سارے حدیث کا خلاصہ۔ یہ ساری چیزیں کیا حق ہیں؟ اللہ کی ذات بھی بولو حق ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ ہمارے نبی کی ذات بھی حق تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ نہ ہمارے نبی کی ذات میں شک ہے، نہ ہمارے نبی کی بات میں شک ہے۔ ہمارے نبی کی ذات بھی حق تھی، ہمارے نبی کی بات بھی حق تھی، اللہ، اور ہمارے نبی کی صفات بھی حق تھی، اللہ اکبر۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی جائے، دوسرے کو حق کی، اور یہ یک طرفہ جو حق کے پہلو ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی محبت قرآن میں آ کر حدیث کے انکار کر دیتا ہے، وہ بندہ ناکام ہے۔ حق قرآن کو مانا ہے تو حدیث کو بھی ماننا پڑے گا، یہ دونوں مل کر حق ہیں۔ اگر ایک بندہ ایک حدیث کو حق مان رہا ہے اور اس کی وجہ سے قرآن کا انکار کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں مل کر حق ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہے۔ قرآن بھی حق ہے اور حدیث بھی حق ہے۔ تھوڑی سی اور نظریت کے حوالے سے بات کہہ دوں، صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں۔
نہ صحابہ میں شک ہے نہ اہل بیت میں شک ہے. اہل بیت بھی سچے ہیں اور صحابہ بھی سچے ہیں. حضرت علی بھی سچے تھے, امیر معاویہ بھی سچے تھے, کسی میں کوئی شک نہیں ہے. جس نے بھی ایمان کی حالت میں میرے نبی کی زیارت کی ہے نا, اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اور وہ ایمان پہ رہے, وہ سچے ہیں, ان میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی قسم سچ. صحابہ سچے تو صحابہ کے معاملے میں کبھی زبان دراز نہ ہو, یہ حق ہے. میدان اہل بیت ہو تو وہاں پہ بھی حق کی بات ہو, میدان قرآن کا ہو, میدان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہو, میدان معاشرہ ہو, میدان معاشرت ہو, دین ہو یا دنیا ہو, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی جائے. کبھی بھی غلط بات کے اوپر جو نہیں آتا اس سے اختیار کریں. اللہ اکبر. وتواصوا بالصبر, چوتھا فارمولہ خسارے سے بچنے کا. اللہ اکبر. اگر میں اس کے اوپر بات کروں, اللہ کی قسم میرے سامنے اتنے وہ باطل فرق کے نظریات آ رہے ہیں کہ آج امت کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کس طرح گمراہیوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں. کوئی بھٹکا ہے قرآن کے معاملے میں, کوئی بھٹکا ہے حدیث کے معاملے میں, کوئی بھٹک گیا صحابہ کے معاملے میں, اور کوئی بھٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے اہل بیت کے معاملے میں, اور کوئی بنات کے معاملے میں, کوئی ازواج کے معاملے میں. اللہ اکبر. کس بات کے آپ کے سامنے رکھوں, لیکن آؤ ایک ہی بات ناچیز طالب علم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو نہیں آتا اہل علم سے رہنمائی لیں. کبھی بھی کسی کے اوپر جلد فتویٰ لگانے کے اوپر جلد بازی نہ کریں, سیکھیں اور سمجھیں قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے, سمجھیں صحابہ کیا تھے, اہل بیت کیا تھے, ازواج و بنات کیا ہیں, ان کو سمجھیں اور ان کے ساتھ عقیدت و محبت کے اظہار کیجیے. اور آخر چوتھی بات, وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیجیے. اور صبر ہر کامیابی کا راز ہے. کل دیکھ لیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ قوم جلانے پہ ہے, ابراہیم نے چھلانگ لگا دی ہے, لیکن صبر کا نتیجہ تھا اس آگ نے جلایا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور وہ بیٹھا. اس سے پیچھے بھی تھوڑی سی بات دیکھ لیں, بڑے سالوں کے بعد ملا ہے, اب ملا ہی ہے تو کہا گھر سے نکالو, وہاں پہ چھوڑ کے آؤ جہاں پہ کوئی بھی نہیں. یہ بھی صبر ہے, یہ بھی صبر ہے. اللہ اکبر. جہاں پہ نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے نہ کوئی آس پاس کچھ بھی نہیں ہے, اب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس سے بڑا اگلا امتحان, اب اس کے گلے پہ چھری چلانی. یہ بھی صبر تھا, یہ بھی صبر تھا. آج جب ابراہیم علیہ السلام اتنا صبر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مقام کیا ملتا ہے, انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم آپ کے صبر کا نتیجہ یہ ہے, ہم آپ کو تا قیامت آپ کو لوگوں کا امام بنا دیں گے. سنت ابراہیمی قربانی جاری کری جا رہی ہے, سنت ابراہیمی بیت اللہ کا حج جاری. اور صبر کی داستان کبھی اس میں مکمل نہ ہوگی. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر, نعم العبد, اللہ نے کہا ایوب بڑے اچھے بندے تھے, انہوں نے صبر کیا. انا وجدناہ صابرا, ہم نے اپنے نبی ایوب کو صابر ہی پایا. اور صبر کا نتیجہ میں اس ارکز برجلک سے ایک یہ بیان کرتا ہوں, انسان اللہ کے معاملے میں, اللہ کے احکامات کے معاملے کے اوپر صبر کرتا جا, صبر کرتا جا, پھر قدم آپ کے ہوں گے خزانے دینے والا میرا رب ہوگا. ارکز برجلک, شفا کے خزانے, مال کے خزانے آپ کے قدموں کے لیے پر نچھاور ہوں گے. ہوئے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا پاؤں مارا, پاؤں مارا. پانی تو پہلے بھی آتے جاتے تھے کہ نہیں, پانی میسر تھا. اب وہ قدم لگا, اس قدم سے پھوٹنے والا چشمہ ایوب کی جو ظاہری شفا کا بھی ذریعہ بنا اور باطنی شفا کا بھی ذریعہ بنا. ابھی اسی عالم میں تھے, اس صبر کا نتیجہ آسمانوں سے سونے کی برسات بھی ہو جاتی ہے, وہ چھنا ہوا سارا خزانہ بھی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں, آقا کو بار بار یہی کہا جاتا تھا, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, آقا اللہ کے لیے صبر کریں. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا, آپ کو کبھی ساحر کہتے ہیں, کبھی مجنون کہتے ہیں, کبھی نعوذ باللہ پاگل کہتے ہیں, کبھی جادوگر کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ محمد جو کلام پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے خود ساختہ گھڑ لیا ہے. اتنے بڑے الزام, جو کل صادق کہنے والے تھے, جو کل امین کہنے والے تھے, اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھنے والے تھے, آج جب وہی آپ کو الزام دیتے ہیں, فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, ان کا ایک ہی جواب ہے, جو یہ کہتے ہیں اس پہ صبر کرتے جاؤ, پھر دیکھنا
اللہ آپ کو بلندی عطا فرمائے گا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، باد مخالف سے مت گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ ہر کافر جو آپ کی بغاوت آپ کی مخالفت کرتا ہے اصل میں اسلام کی پروان ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام تو بلندی کے لیے آیا ہے، دبنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ چار فارمولے ہیں، صبر کو اپنی زندگی کا حصہ رکھیں، حق بات اور اعمال صالحہ اور ایمان۔ سیدھی ترتیب سے سب سے پہلی بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان۔ نمبر 2 اعمال صالحہ۔ نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی تلقین۔ نمبر 4 صبر کی زندگی اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین۔ یہ ہر قسم کے خسارے سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا